ہندوستان کے شہر جونپور کی ایک نمائندگی ہمارے درمیان کر رہے ہیں. بہت خوش آہنگ انداز میں شعر کہنے والی شخصیت جناب ثاقب جونپوری سے ملتمس ہوں کہ وہ ابھی تک ٹھیک ہے. جی ثاقب ٹھیک ہے. یہ تھے معزز حضرات مہمان شعراء کی مختصر سی فہرست. ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو جانے کیوں لوگ ناظم مشاعرہ اور شعراء کو دیکھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ اپنی قریے جاں میں اترے, وہاں پہ ایک پڑاؤ ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں, اور آج ایک پھول جیسی لڑکی نے مجھے پھول کا تحفہ دیا. میں چاہوں گا کہ اس لڑکی کے لیے ایک بار آپ تالی. حاضرین محفل, مشاعرہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا مختصر ہے, اس لیے میں مقامی شعراء کی مدد سے مشاعرے کا بھرپور آغاز کروں. 2 شعر تمہیداً. شام خوشبو موسم ان حوالوں کے بغیر. شام خوشبو موسم ان حوالوں کے بغیر, تجھ سے دل کی بات کہنی ہے مثالوں کے بغیر. تشنگی کی جیت میں شامل تھی دریا کی شکست, حیثیت پانی کی کیا ہے پیاس والوں کے بغیر. آپ ہیں تو مشاعرے کا وقار ہے. آپ اگر سہمے ہوئے ہیں, ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیگمات سے 1-8 گھنٹے کی اجازت لیے ہوئے ہیں, کھل کے اگر آپ کے اعضاء اگر مشاعرے میں شامل نہیں ہیں تو یہ ملیالم کا مشاعرہ ہوگا. اردو والے آہ اور واہ بھی اس وقار سے کہتے ہیں کہ ان کو سرگوشی کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین سے اور بچوں سے اور بزرگوں سے کہ کم از کم کلمہ تحسین میں اتنی کفایت نہ کریں کہ اس پر لطیفے تراشنا پڑے مجھے. آئیے مشاعرہ ہم شروع کرتے ہیں. اولین مرحلے پر منتظمین نے فہرست جس ترتیب سے دی ہے اس کے سلسلے میں جناب خالد صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ شینشین پر آئیں. خالد صدیقی صاحب تشریف لائیں. آگے تشریف لائیں. خالد صاحب شینشین پر آئیں. جناب ثاقب جونپوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تشریف لائیں. یہ ایک اہم مرحلہ تمام ہوا حضار محفل. اب آئیے ہم مشاعرے کی طرف بڑھتے ہیں. میں پھر ایک بار التماس کروں گا کہ تھوڑا سا ذہنی طور پر جڑ جائیے اور مشاعرے کو ایک رنگ دیجیے, کم از کم آپ کے تبسم سے اور آپ کی مسکراہٹوں سے, تحسین شعر کے ذریعے سے. اولین مرحلے پر میں ملتمس ہوں مقامی شاعر محترم المقام جناب احمد شکیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے نوازیں. جناب احمد شکیل صاحب. اجازت چاہیے سر آپ لوگوں سے. السلام علیکم. ایک مصرع طرح ہے سر, فراق گورکھپوری صاحب حکم کی تعمیل ہے کہ ایک عالم پہ بار ہیں ہم لوگ, اس لیے شرم شار ہیں ہم لوگ, اس لیے شرم شار ہیں ہم لوگ, ایک عالم پہ بار ہیں ہم لوگ, اس لیے شرمسار ہیں ہم لوگ, ایک عالم پہ بار ہیں ہم لوگ. اس کی رحمت کا کچھ شمار نہیں, اس کی رحمت کا کچھ شمار نہیں, کیا عبادت گزار ہیں ہم لوگ, کیا عبادت گزار ہیں ہم لوگ. دین گلشن کے پرستار تھے ہم, دین گلشن کے پرستار تھے ہم, آج
گلشن کے خار ہیں ہم لوگ، آج گلشن کے خار ہیں ہم لوگ، قوم کے ہم ہی تھے رہبر لیکن، قوم کے ہم ہی تھے رہبر لیکن رہجنوں میں شمار ہیں ہم لوگ۔ کفریت کے اتنے فرقے بنے زمانے میں، کفریت کے شکار ہیں ہم لوگ۔ درس قرآن کی فضیلت ہے، درس قرآن کی فضیلت ہے، اتنے جو خوشگوار ہیں ہم لوگ۔ ایک کشتی کے سب مسافر ہیں، ایک کشتی کے سب مسافر ہیں، ناخدا ہیں تو پار ہیں ہم لوگ۔ خلد کی حسرتیں بھی ہیں دل میں، خلد کی حسرتیں بھی ہیں دل میں، اور عصیاں کے تار ہیں ہم لوگ۔ جب نگہبان ہیں امت کے میرے پیارے نبی، جب نگہبان ہیں امت کے میرے پیارے نبی، کس لیے سوگوار ہیں ہم لوگ، اس لیے شرمسار ہیں ہم لوگ، ایک عالم پہ بار ہیں ہم لوگ۔ شکریہ۔ بہت منتخب اشعار سے انہوں نے مشاعرے کا بھرپور آغاز کیا۔ امام المتغزلین جگر مراد آبادی کا ایک تیکھے رنگ کا ایک شعر مجھے یاد آیا، ہم پہ نازل ہوا صحیفہ عشق، صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔ حضرات شعر اچھا ہے، اس کی داد بنتی ہے۔ ہم پہ نازل ہوا صحیفہ عشق، صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ۔ آئیے مشاعرے کو ہم ایک اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب عدنان تنہا صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی غزل سے نوازیں۔ جناب عدنان تنہا۔ السلام علیکم۔ جناب صدر کی اجازت سے ایک مطلع اور دو شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، درد دل سے لگا لیا ہم نے، درد دل سے لگا لیا ہم نے، اشک ہر ایک چھپا لیا ہم نے، درد دل سے لگا لیا ہم نے، اشک ہر ایک چھپا لیا ہم نے، جب ملا نہ کوئی ہمیں رہبر، جب ملا نہ کوئی ہمیں رہبر، خود کو رہبر بنا لیا ہم نے۔ نیند اپنی حرام کیوں نہ ہو، نیند اپنی حرام کیوں نہ ہو، تم سے دل جو لگا لیا ہم نے۔ اور اب ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ دو دلوں میں یہ فاصلہ کیوں ہے، دو دلوں میں یہ فاصلہ کیوں ہے، صورت دشت راستہ کیوں ہے، دو دلوں میں یہ فاصلہ کیوں ہے، صورت دشت راستہ کیوں ہے، جب تعلق نہیں زمانے سے، ایک فقط ان سے رابطہ کیوں ہے بھروسہ اگر خدا پہ ہمیں، ہے بھروسہ اگر خدا پہ ہمیں، اپنی قسمت سے پھر گلا کیوں ہے، جب سفر ہی نہیں کیا میں نے، جب سفر ہی نہیں کیا میں نے، میرے پاؤں میں ابلا کیوں ہے، میں صداقت کے دشت میں تنہا، میں صداقت کے دشت میں تنہا، جھوٹ کے ساتھ قافلہ کیوں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تنہا صاحب نے بہت اچھے شعر کہے۔ مجھے فیض احمد فیض یاد آئے۔ کہا جاتا تھا کہ فیض بہت اچھے شعر بہت برا انداز میں پڑھتے تھے۔ تو حضرات شعر کو اس کی قدر شناسی یہ ہے کہ شعر کی سیاق و سباق میں داد دیجیے کہ تاکہ اس سلسلے میں بات آگے بڑھی۔ اب جو ہے ایک اور منفرد شاعر جو مقامی شعراء کی نمائندگی کرتے ہیں، جناب سعید سعدی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور جناب سعید سعدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دل صد چاک میں کیا رہ گیا ہے، دل صد چاک میں کیا رہ گیا ہے، دل صد چاک میں کیا رہ گیا ہے، لہو بہ بہ کے آدھا رہ گیا ہے، دل صد چاک میں کیا رہ گیا ہے، لہو بہ بہ کے آدھا رہ گیا ہے، جہاں بانی رہا تھا جس کا شیوا، جہاں بانی رہا تھا جس کا شیوا، وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہے، جہاں بانی رہا تھا جس کا شیوا، وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہے، بنا بیٹھے ہیں کتنے بت جہاں میں،
بنا بیٹھے ہیں کتنے بت جہاں میں، جو سچا ہے وہ تنہا رہ گیا ہے۔ بنا بیٹھے ہیں کتنے بت جہاں میں، بنا بیٹھے ہیں کتنے بت جہاں میں، جو سچا ہے وہ تنہا رہ گیا ہے۔ شکریہ۔ اور شعر عرض کیے، عداوت کے یہ کیسے بیج بوئے، عداوت کے یہ کیسے بیج بوئے، عداوت کے یہ کیسے بیج بوئے، ہر ایک انسان اکیلا رہ گیا ہے۔ عداوت کے یہ کیسے بیج بوئے، ہر ایک انسان اکیلا رہ گیا ہے۔ اور مقطع سے، تجھے سادی تھی دریا کی بشارت، تجھے سادی تھی دریا کی بشارت، مگر آنکھوں میں صحرا رہ گیا ہے، مگر آنکھوں میں صحرا رہ گیا ہے۔ وحشتیں ہیں چار سو رقصاں تیرے جانے کے بعد، وحشتیں ہیں چار سو رقصاں تیرے جانے کے بعد، سونی سونی ہیں بھری گلیاں تیرے جانے کے بعد۔ وحشتیں ہیں چار سو رقصاں تیرے جانے کے بعد، سونی سونی ہیں بھری گلیاں تیرے جانے کے بعد۔ کیا بتاؤں جاں کو میری کیسے کیسے روگ ہیں، کیا بتاؤں جاں کو میری کیسے کیسے روگ ہیں، کس قدر ہے زندگی ویراں تیرے جانے کے بعد۔ شکریہ۔ چاندنی پھیکی پڑی ہے چاند بھی ہے دم بخود، چاندنی پھیکی پڑی ہے چاند بھی ہے دم بخود، تھم گئی ہے گردش دوراں تیرے جانے کے بعد۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے گا، تھا یقین مجھ کو تمہارے لوٹ آنے کا مگر، تھا یقین مجھ کو تمہارے لوٹ آنے کا مگر، پھر بھی شبنم تھی سرے مشگاں تیرے جانے کے بعد، پھر بھی شبنم تھی سرے مشگاں تیرے جانے کے بعد۔ اور ہم نے مانا دن غم دوراں میں کٹ ہی جائے گا، ہم نے مانا دن غم دوراں میں کٹ ہی جائے گا، کس طرح بیتے شب ہجراں تیرے جانے کے بعد۔ اور مقطع سے، میں زمانے کے بھنور میں بہہ گیا بے دست و پا، میں زمانے کے بھنور میں بہہ گیا بے دست و پا، رہ گیا سادی تہی داماں تیرے جانے کے بعد، رہ گیا سادی تہی داماں تیرے جانے کے بعد۔ بہت شکریہ۔ یہ جناب سعدی آپ ہی کے شہر کی نمائندگی کر رہے تھے۔ بہت ادب حسن خیر صداقت کی بنیاد پر جو پاکیزہ ادب تخلیق دیا جا رہا ہے، جس کو اگر میں ہندی زبان میں کہوں تو لوگ چونکے نہیں۔ حسن خیر صداقت کا ترجمہ ستیم شیوم سندرم ہی ہوتا ہے، اور وہ بڑی پاکیزہ قدر اساس شاعری، بڑے اچھے شعر انہوں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جانے کیوں آپ اتنے زیادہ مبہوت تھے کہ شعر کو انگیز کر رہے تھے، شعر کو جذب کر رہے تھے، لیکن کلمہ تحسین آپ کی زبانوں سے نہیں نکلا۔ جہاں بانی رہا تھا جس کا شیوا، کیا اچھا شعر، کیا اچھی فکر۔ جہاں بانی رہا تھا جس کا شیوا، وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہے۔ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، جہاں بانی سہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اب آئیے مشاعرے کی ایک اور خوشگوار تبدیلی کے لیے ایک اور اہم شخصیت آپ کے درمیان ہے، جناب طاہر عظیم صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے کلمات سے لیں۔ موسم گل بہار کے دن تھے، موسم گل بہار کے دن تھے، جو تیرے میرے پیار کے دن تھے۔ موسم گل بہار کے دن تھے، جو تیرے میرے پیار کے دن تھے، جو تیرے انتظار میں گزرے، جو تیرے انتظار میں گزرے، بس وہی انتظار کے دن تھے۔ جو تیرے انتظار میں گزرے، بس وہی انتظار کے دن تھے۔ جو تیرے انتظار میں گزرے،
بس وہی انتظار کے دن تھے، بس وہی انتظار کے دن تھے جو بہت بے قرار رکھتے تھے، جو بہت بے قرار رکھتے تھے، ہاں وہی تو قرار کے دن تھے، جو بہت بے قرار رکھتے تھے، ہاں وہی تو قرار کے دن تھے، جن دنوں دل پہ اختیار نہ تھا، جن دنوں دل پہ اختیار نہ تھا، کیا وہی اختیار کے دن تھے؟ جن دنوں دل پہ اختیار نہ تھا، جن دنوں دل پہ اختیار نہ تھا، کیا وہی اختیار کے دن تھے؟ جن دنوں دل پہ اختیار نہ تھا، کیا وہی اختیار کے دن تھے؟ آخری شعر ہے کہ تھے مقید تیری محبت میں، تھے مقید تیری محبت میں، زندگی سے فرار کے دن تھے، تھے مقید تیری محبت میں، زندگی سے فرار کے دن تھے۔ ایک اور غزل کے چند اشعار دیکھیے گا کہ بڑھ رہا ہوں خیال سے آگے، بڑھ رہا ہوں خیال سے آگے، کچھ نہیں ماہ و سال سے آگے، کچھ نہیں ماہ و سال سے آگے، ہے فسان بس حقیقت ہے جو نظر آیا، بس حقیقت ہے جو نظر آیا، بس حقیقت ہے جو نظر آیا، ہے فسانہ جمال سے آگے، بس حقیقت ہے جو نظر آیا، ہے فسانہ جمال سے آگے، بڑھ رہا ہوں خیال سے آگے، کچھ نہیں ماہ و سال سے آگے، میں تیرے ہجر میں جو زندہ ہوں، میں تیرے ہجر میں جو زندہ ہوں، سوچتا ہوں وصال سے آگے، میں تیرے ہجر میں جو زندہ ہوں، سوچتا ہوں وصال سے آگے، اس قدر با کمال ہیں یہ لوگ، اس قدر با کمال ہیں یہ لوگ، کچھ کریں گے کمال سے آگے، اس قدر با کمال ہیں یہ لوگ، کچھ کریں گے کمال سے آگے، شوق صدمے سے ہو گیا دو چار، شوق صدمے سے ہو گیا دو چار، بڑھ نہ پایا دھمال سے آگے، شوق صدمے سے ہو گیا دو چار، بڑھ نہ پایا دھمال سے آگے۔ آخری شعر ہے یہ جو ماضی کی بات کرتے ہیں، یہ جو ماضی کی بات کرتے ہیں، سوچتے ہوں گے حال سے آگے۔ شکریہ۔ جناب طاہر عظیم صاحب نے اپنے اشعار میں مختلف مقامات پر، مجھے ایسا لگا ایک اردو کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ ٹائم لائن کی ٹیکنیک کو بہت استعمال کیا ہے، کہیں ماہ سال، کہیں وقت اور زمانے کی، یہ بڑی فعال فکری دھارا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خدا کو دائمی اب میں تلاش کرو، ایٹرنل ناؤ، اس کے پاس نہ ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل، ایک دائمی اب، اور مومن اسی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وقت کا ایک خاص پیکر ہے جس کے بارے میں اکثر غزل کے شعراء اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ طاہر عظیم صاحب، آپ کے مضامین بہت عرفہ و اعلیٰ تھے، اور آپ نے کمال کے کسے ہوئے ایسے اشعار آپ نے سنائے کہ آج میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ جی بھر کے آپ کو اس بارے میں چند کلمات میں پیش کرتا۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ محترم خواجہ نوید صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں کہ اور اپنے ابیات لازوال سے آج شینشین کو منور کریں۔ السلام علیکم۔ شمس الحق علوی صاحب، آپ کی اجازت اور جناب صدر سراج صاحب سے، اور تمام شرح کرام جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان سب کو خوش آمدید۔ یہ ایک تازہ غزل ہے، اس قدر کہ آج ہی چند گھنٹوں پہلے کی، تو آپ کے سامنے پیش
کر رہا ہوں. میرا مذہب تو محبت ہے. میرا مذہب تو محبت ہے. تمہارا کیا ہے؟ میرا مذہب تو محبت ہے. تمہارا کیا ہے؟ اور گر نہ دنیا کو سنوارا تو سنوارا کیا ہے؟ گر نہ دنیا کو سنوارا تو سنوارا کیا ہے؟ اور زہد و طاعت تو فقط اپنی ہی خاطر کی ہے. زہد و طاعت تو فقط اپنی ہی خاطر کی ہے. فائدہ اس میں تمہارا ہے، ہمارا کیا ہے؟ فائدہ اس میں تمہارا ہے، ہمارا کیا ہے؟ بھیک مت دو انہیں تعلیم و ہنر دے دو تم. بھیک مت دو